نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اس حال میں کھڑے ہوئے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابتدائے خلق سے انتہائی خلق تک اور جنتیوں کے جنت میں جانے تک اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک کے سارے احوال بتا دیے. ساری خبر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہمیں دے دی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ رب ذوالجلال نے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا ہے. تبھی تو حضور نے جنتیوں کے جنت میں جانے تک دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک کے سارے احوال صحابہ کو بتا دیے ہیں. یہ جو حدیث میں نے بیان کی یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. کچھ لوگ رٹ لگاتے ہیں کہ بخاری سے دلیل دو بخاری سے دلیل دو. اب دوسری حدیث پاک مسلم شریف سے میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اس حال میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی خبر ہمیں دے دی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ابتدائے خلق سے انتہائی خلق تک جنتیوں کے جنت میں جانے تک دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک کے سارے خبریں ہمیں عطا فرما دی ہے ہمیں دے دی ہیں. اب تیسری حدیث پاک مسلم شریف سے میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ہمیں ہر چیز کی خبر دے دی ہے. ایک چیز بھی چھوڑی نہیں. حضور نے کچھ بھی چھوڑا نہیں ہے بلکہ حضور نے ہمیں ہر چیز کی خبر دے دی. اب جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا, جو بھول گیا وہ بھول گیا. تیسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ سنتا ہوں بھول جاتا ہوں, کچھ یاد نہیں رہتا, حافظہ کمزور ہو گیا ہے. اب میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ دودھ پیو, آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا مکھن کھاؤ, حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی مجون بنا لو, حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی خمیر بنا لو, تری آ جائے گی, خشکی ہو گئی ہے تری آ جائے گی, خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. یا حضور نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, جاؤ کعبے کے سامنے بیٹھو رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرو, نہ بلکہ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ. حضور علیہ السلام نے یوں اپنے ہاتھوں کو کیا اور یوں چادر کے اندر ڈالنے لگے. نظر کچھ نہیں آ رہا لیکن حضور ڈال رہے ہیں. یہ حدیث پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت جوم اٹھے اور کیا لکھتے ہیں کہ مالک کونین ہیں, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی کنجیاں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یعنی مالک کونین ہیں, گو پاس کچھ رکھتے نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو, وہ مالک کونین ہیں, دونوں جہاں کے مالک ہیں, لیکن ہاتھ خالی ہیں. ہاتھ خالی ہونے کے باوجود ایسا عطا کرتے ہیں کہ منگتوں کو بھی سردار بنا دیتے ہیں, منگتوں کو بھی غنی کر دیتے ہیں. مالک کونین ہیں, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ظاہر خالی ہاتھ ہیں لیکن دو جہاں کی نعمتیں اس میں نظر آتی ہے, دو جہاں کی نعمتیں ان ہاتھوں میں ہیں. اعلیٰ فرماتے ہیں مالک کونین ہے, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اب حضرت ابو ہریرہ کا بیان سنیے, کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے ہاتھ مبارک یوں کر کے میری چادر میں انڈیلا تو فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو پکڑ کے سینے سے لگا لو. بڑی تعجب کی بات نہیں, حافظہ کمزور ہوا, حضور کہہ رہے ہیں چادر سینے سے لگا لو, حضور کہہ رہے ہیں چادر سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ کا بیان سنیے, کہتے ہیں کہ جب میں نے چادر سینے سے لگائی ہے جو باتیں بھولی تھی وہ بھی یاد آ گئی ہے, اور اب جو سنتا ہوں وہ کبھی بھولتی نہیں ہے. جس نبی نے حضرت ابو ہریرہ کے خالی چادر میں اپنے ہاتھوں کو انڈیلا, اتنا علم عطا کر دیا کہ بھولی ہوئی چیزیں بھی یاد آ گئی اور
بعد میں کبھی بھولی نہیں ہے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے علم عطا فرما دیا ہے. جو نبی علم عطا فرمائے اور کسی صحابی کو بھولے نہ، اتنا یاد ہو جائے کہ کبھی بھولے نہ، اور اتنا علم آ جائے کہ جو بھولا ہو وہ بھی یاد ہو جائے، اس نبی کے علم غیب پہ اعتراض کرتے ہیں. کیا خوب کہا، حدود طائر سدرہ، حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلیٰ، حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا اپنے غلاموں کے چہرے کو پہچانتے ہیں. تو پتہ یہ چلا جو حضور سے محبت کرتا ہوگا، حضور کا عشق جس کے دل میں ہوگا، حضور کی محبت کے گن گاتا ہوگا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس کے چہرے کو پہچان کے اسے پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. حضور اپنے غلاموں کے چہرے کو بھی جانتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کے چہرے کو بھی جانتے ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام کہ قبر انور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے. جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے، نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا ہے، وہ فرشتہ اس درود پڑھنے والے کا نام اور اس کے باپ کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے. کہتا ہے آقا فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھا ہے، یعنی درود پڑھا میں نے، میرے درود پڑھنے کی وجہ سے میرے والد کا نام بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا. اور جب بندے درود پڑھتے ہیں، درود پڑھنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں، اب درود پڑھنے والے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ہیں. وہ فرشتہ ایک وقت میں سب کے درود سن کر حضور کی بارگاہ میں اس کا نام اور ان کے والد کا نام پیش. نبی کے روضہ انور پر موجود خادم کے علم کا کمال یہ ہے کہ وہ ایک وقت کے اندر ہزاروں اربوں خربوں لوگوں کا پڑھے جانے والا درود سن لیتا ہے اور ان کا نام اور ان کے والد کا نام بھی جانتا ہے. تو پھر سردار انبیاء آقا کریم علیہ السلام کے علم غیب کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟